نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب غفور الرحیم سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، کل بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، ہماری مشکلیں پریشانیاں دکھ تکالیف دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، تمام آفتوں مصیبتوں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات۔ مکہ مکرمہ سے کوئی 100 یا 150 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جو بنو سعد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی 10 عورتیں تھیں۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ آؤ ہم چلیں اور مکہ مکرمہ سے کچھ بچے لے آئیں اور ان کو یہاں لا کر پالیں گے اور واپس جب لے کر جائیں گے تو ہمیں ان کے والدین سے انعام ملیں گے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ ایک تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے کیونکہ مکہ مکرمہ میں یہ چوراہا تھا، مختلف ملکوں کے قافلے گزرتے تھے اور قافلوں سے وائرس کی طرح کی بیماریاں بھی آتی رہتی تھیں، تو لوگ چھوٹے بچوں کو وہاں رکھنے سے گھبراتے تھے۔ چنانچہ 10 عورتیں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم مکے جاتے ہیں، اور ان میں ایک عورت کا نام حلیمہ، وہ بھی اپنے بیٹے عبداللہ اور خامد حارث کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے پاس ایک اونٹنی اور ایک گدھی تھی، لیکن دونوں کمزور کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب باقی عورتوں کی سواریاں تو تازہ دم آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھے رہ جاتی، تو ان کو رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ 4-5 مرتبہ وہ مختلف جگہوں پر رکیں اور حلیمہ کا انتظار کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حلیمہ ہمارا سفر بھی خراب ہو رہا ہے، اگر کہو تو ہم پہلے چلی جاتی ہیں، تم بعد میں آ جانا۔ حلیمہ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ 9 کی 9 جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں۔ حلیمہ کمزور سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں۔ مکہ مکرمہ آنے والی عورتوں نے جتنے بچے تھے وہ سارے دیکھے۔ انہوں نے امیر بچوں کو گود لیا۔ 1-2 عورتیں آئیں، پوچھا والد کیا کرتے ہیں؟ بتایا کہ والد تو ان کے فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں انعام کون دے گا، جب باپ ہی سر پر نہیں ہے، تو وہ آگے چلی گئیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کے اس عمل سے بی بی آمنہ کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ سوچنے لگی کاش میرا خاوند زندہ ہوتا، وہ میرے بچے کو خود پرورش کرنے میں مدد دیتا، پھر بچہ بڑا ہوتا تو انگلی پکڑ کر لے جاتا، میرے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں
بیت اللہ شریف میں بچے کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا تو وہ کھلونے لا کر دیتا۔ میرے رب کریم کو کچھ اور منظور تھا۔ آمنہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو کہ والد اسے کھلونے لے کر نہیں دے گا؟ اس بچے نے کی تو وہ شان ہے کہ آنے والے وقت میں ہم چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں گے۔ یہ انگلی سے اشارہ کرے گا، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کے والد کیا اس کو بازاروں کی سیر کروائیں گے؟ آنے والا وقت آئے گا ہم اس بچے کو عرش پر بلائیں گے اور ہم یہاں اس کو جنت کی سیر کروائیں گے۔ آمنہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بہرحال بی بی آمنہ غمزدہ تھیں۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچیں تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں صرف ایک ہی بچہ ہے۔ والد کا پتہ چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو حلیمہ کے دل پر بھی یہ عجیب سی بات ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ذرا بچے کا چہرہ تو دیکھوں۔ بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند تھیں، لیکن جب میں قریب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور کھول کر مسکرا پڑے اور ان کو بتایا کہ امی جان میں تو صبح کا انتظار کر رہا تھا، آپ ابھی آئی ہیں۔ میں نے اس کو بوسہ دیا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کے والد سے انعام ملے یا نہیں۔ حلیمہ تم اس بچے کو پالو گی، اس کی مسکراہٹ تو تم کو ملا کرے گی نا۔ اب حلیمہ لینے کے لیے تیار تو حلیمہ نے تعریف کی کہ آمنہ تمہارا بچہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے، میں نے گاؤں میں کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اس پر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے شہر میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب قریب تھے، انہوں نے کہا آمنہ تو شہر میں زندگی گزارتی ہے، میں تو ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر آ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جاتا تو آپ بھی اپنے بیان فرماتے تو جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے کہ عبد المطلب اب آپ تو چند ملکوں میں پھرے ہیں، میں تو ساری دنیا کو دیکھ چکا ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے خزانے میں ان جیسا پیارا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو اللہ نے وہ ماں دی جو امانت کا خیال رکھنے والی ہے اور پرورش کرنے والی حلیمہ جو حلم والی ہے۔ اس موقع پر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو دعائیں دیں اور اللہ کے سپرد کر کے بی بی حلیمہ کی گود میں دے دیا۔ جب ماں دعائیں دے کر بچے کو رخصت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہمیشہ اس بچے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ دستور ہے اللہ رب العزت کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دعاؤں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر رخصت کیا۔ جب گئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور جب آئے تو کلیم اللہ بن کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد کے کہنے پر ماں نے نہلایا کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو دعاؤں سے رخصت کیا۔ جب گئے تو اسماعیل تھے، جب واپس آئے تو اسماعیل ذبیح اللہ بن کر آئے۔ اور ادھر شیبہ کو دیکھیں، ماں نے ان کو رخصت کیا اپنے چچا کے ساتھ، چلا تو شیبہ تھا، مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب بنا، پھر اللہ نے بیت اللہ کی چابی دی اور ایک وقت آیا پھر وہ بانی بیت اللہ بن گئے۔ کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بنا، کوئی بانی بیت اللہ بنا۔ آج یہ بچہ اپنی ماں کی دعائیں لے کر رخصت ہو رہا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ جب یہ بچہ واپس لوٹے گا تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بچے کو گود لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچیں۔ رات بہت ہو چکی تھی اور بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ اس بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر تو دیکھوں، شاید چند قطرے دودھ اس بچے کو مل جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سینے میں دیکھتے ہی دیکھتے دودھ بھرتا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس دوسرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لو اور باہر جو ہماری اونٹنی کھڑی ہے اس کا دودھ نکال کر لاؤ، شاید تھوڑا سا دودھ نکل ہی آئے، ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی لیں اور اپنی بھوک مٹا سکیں۔ شوہر برتن لے کر باہر اس کمزور اونٹنی کے پاس چلا گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس اونٹنی نے بہت زیادہ دودھ دیا، اور جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حیران رہ گئیں کہ ہماری اس کمزور اونٹنی کے اندر سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکلا۔ شوہر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حلیمہ اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسے عجوبے ہو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا چاند سا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ سبھی لوگ دودھ پی کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ 9 عورتیں پہلے ہی جا چکی تھیں، وہ بہت دور نکل چکی تھیں۔ شوہر پہلے اونٹنی پر بیٹھ گیا اور پھر اپنی بیوی کو پیچھے اونٹنی پر بٹھایا۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر اونٹنی کو بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی تھی۔ شوہر جہیز سے ہی نیچے اترے، اونٹنی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ پھر سے اونٹنی پر بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کرنے لگے تو وہ پھر سے بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شوہر کو کچھ شک ہوا اور انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی آگے بیٹھیں تو وہ اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے زمین پر سر رکھ کر 3 بار سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سواری بنا دیا۔ اور اس اونٹنی نے بہت دور دوڑ لگائی اور بہت تیز چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حیران تھے کہ یہ تو وہی اونٹنی ہے جسے ہم لے کر آئے تھے اور جو چلنے کو ترستی تھی، اور اب اسے کیا ہو گیا کہ یہ کتنی تیز دوڑ رہی ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا تو اس اونٹنی نے ان 9 عورتوں کو پا لیا اور چلتے ہوئے ان کے پاس سے گزری، اور ان عورتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ میں نے سواری نہیں بدلی، بلکہ اس سواری کا سوار بدل چکا ہے۔ سب سے پہلے حضرت حلیمہ اپنے محلے بنو سعد میں پہنچیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس دن میرے محلے سے گلابوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبیلے میں استقبال ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر آئیں تو انہوں نے بہت سا دودھ دیا، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ اس دن بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ الغرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت ہی صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جہاں سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرات وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت تعریف ہے اور اس کے لیے صبح شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اجازت دیں تو بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلتے دیکھتے تو ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا امی جان میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے شریک بھائی عبداللہ، انیسہ اور شیمان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ صبح کو وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بچے خوفزدہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور گھبرا کر بولے امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کرنے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور محبت سے زمین پر لٹا دیا۔ ان کے پاس خوبصورت تشت اور چمکدار برف تھی۔ انہوں نے بغیر کسی درد اور تکلیف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق مبارک چیر کر ایک سیاہ نقطہ یا گوشت کا ٹکڑا نکال کر زمین میں دبا دیا اور باقی دل کو سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم سے دھویا، پھر اسے سینہ مبارک میں واپس رکھ دیا۔ پھر انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور میری طرف جھک کر میرا سر اور ماتھا چوما اور کہنے لگے مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب فوراً کعبہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوافل بھی تھے۔ الغرض یہ دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ اس درخت کی شاخیں بہت گہری تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کیں اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ کی تو یہ خواہش تھی کہ آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ بولیں مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کئی عجیب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کرنے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا، دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ آپ کے استقبال کے لیے فرشتے آسمانوں سے ستاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر طرف اندھیرا جو چھایا ہوا تھا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک پکیزہ بدن پایا، کستوری کی طرح خوشبو پائی، ختنہ شدہ تھے اور ناف بریدہ، نورانی چہرہ، آنکھیں سرمئی اور دونوں مہروں کے درمیان مہر نبوت کا نشان پیدا فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک
غیبی آواز سنائی دی۔ میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا سارے کائنات کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی تشریف آوری کی آخری خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں میں محمود ہے، تورات میں مبید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس سال اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی خواتین کے لیے مقدور کر دیا تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لڑکے پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب نور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پر شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو تمام خبریں دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنے سے ملا کر باتیں بتایا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شیاطین کا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی اور غیر وحی سے غلط مند اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل اسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فائز کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ وادی سعدہ جو شام اور کوفہ کے درمیان تھی، جو کہ خشک ہو چکی تھی، لبالب بہنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور انوار سے میرا سینہ منور ہو گیا، اور میرے پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ واپسی پر میری کمزور سواری نے جب تیز رفتار سواریوں کو حیران کر دیا، میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں، مجھ سے کہنے لگیں، اے بنت ابو ذؤیب، کیا ہو گیا؟ اتنا تیز مت چلو، ذرا اب ہمارا بھی خیال رکھو۔ کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جس پر تم آئی تھی، جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل ہوتا تھا؟ جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے، مگر اس کا معاملہ الگ ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو بران رحمت نازل ہونا شروع ہو گیا اور خشک سالی ختم ہو گئی۔ میری بکریاں جب چرا کر آتی تو وہ زیادہ سے زیادہ دودھ دیتی، حالانکہ پوری بستی میں کسی کو اپنے جانوروں کا قطرہ دودھ بھی نہ ملتا۔ قبیلے والوں نے کہا کہ تم بھی اپنے جانوروں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراتی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اپنی چرواہوں کو وہیں چرانے کے لیے بھیجتے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر جہاں چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ یہ تو رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو ہمارا گھر روشن رہتا تھا۔ ایک دن پڑوسن نے مجھ سے پوچھا، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکات سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دیں۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ڈالا اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا، اور ان کی بکریوں نے بچے پیدا کیے اور اس سے وہ بستی خوشحال ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا واقعہ جو شق صدر کے نام سے مشہور ہے، جو بنی سعد کے جنگل میں پیش آیا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کیا۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 6 شوال 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 15 اپریل 2024 ہے اور پیر کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہن اور بھائی، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔